اماں کافی دیر سے اپنی بھڑاس نکال رہی تھیں، ساتھ ساتھ اسے کوسنا بھی جاری تھا۔ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ اب اس معاملے پر اور کتنی سوچ بچار ہوگی تمہاری عمر 31 سال تو ہو چکی ہے نگین۔ اپنا گھر بسانا ہے یا یوں ہی عمر بھر اپنی ماں کے سینے پر مونگ دلنا ہے تم نے؟ کچھ تو پھوٹو۔ ایسے کتنے رشتے لائن لگائے کھڑے ہیں تمہاری راہ میں، جو مہارانی کو کوئی بھی رشتہ پسند نہیں آ کے دے رہا۔ تمہاری وجہ سے 2 چھوٹی بہنیں بھی ایسی بیٹھی رہیں گی شادی کے انتظار میں۔ آمنہ بیگم اس کے سر پر سوار غصے سے بول رہی تھی، جبکہ وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس نے کھونٹی پر لٹکی چادر اتاری، میز پر رکھی کتابیں اور ایک طرف پڑا بیگ اٹھایا۔ وہ اب اپنی جاب پر جانے کے لیے تیار تھی۔ سویرے سویرے اماں نیا کٹا کھول کے بیٹھ گئی تھی اور اس کے اندر اشتعال کے بھانبڑ جل رہے تھے۔ لو بھلا، شادی کیا اتنی ہی ضروری ہے ایک لڑکی کے لیے؟ اور اگر ہے بھی تو کم از کم اگلا بندہ یہ سوچے کہ کوئی وجہ ہوگی ہی جو بندی مسلسل انکار کر رہی ہے۔ مگر نہ جی نہ، آمنہ بیگم جب بولنے پر آتی تو کوئی انہیں خاموش نہیں کروا سکتا تھا۔ رشتے آنا بند ہو جائیں گے تو پھر بیٹھی رہنا ساری عمر بھائی کے در پر پڑی۔ اب وہ مستقبل کا ہولناک نقشہ کھینچ رہی تھی۔ اماں صبح ہی صبح اچھا بولتے ہیں تاکہ دن اچھا گزرے، ایسی بدفعلیں منہ سے نکال رہی ہیں تو ہو گیا میرا بھلا۔ بس کچھ دن ٹھہر جائیں پھر بتاتی ہوں میں آپ کو، اور اگر ان لوگوں کو جلدی ہے تو پھر جانے دیں۔ وہ اپنی جگہ مطمئن اور پرسکون تھی۔ جانے دوں؟ ایسی کون سی تم حور پری ہو جو یہ رشتہ بھی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے؟ اگر اب انکار ہو گیا تو پھر اللہ جانے کسی کو پسند آؤ گی بھی یا نہیں۔ اماں تلخی سے بولی تھی، تمہاری شادی کی آس میں دونوں چھوٹی بہنوں کی منگنیاں ہو گئی کہ تمہاری شادی کروں تو ان کی سوچوں، مگر تم مسلسل سر درد بنی ہوئی ہو۔ اگر باہر کسی سے دل لگا لیا ہے تو اسے ہی بلا لو، مجھے تو وہ بھی منظور ہوگا بی بی۔ خدا کے واسطے مجھے میرا فرض ادا کرنے دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ وہ مسلسل بول رہی تھیں۔ نگین کے تیز قدم باہر جاتے سست پڑنے لگے۔ کون اپنی خوشی سے تانے سنتا ہے، آنسو پیتا ہے، مگر نصیب میں خرابی ہو تو اپنے حصے کے دکھ تو اٹھانے ہی ہوتے ہیں۔ اسے بھی یہی لگتا تھا کہ اسد کی محبت اس کے لیے کیا تھی، یہ اماں کیسے سمجھ سکتی تھیں۔ 6 سال پہلے ان کے والد کی وفات نے گھر بھر کو مفلوج کر دیا تھا۔ ایک بھائی اور 4 بہنیں۔ بڑی بہن سمرین اور بھائی شہزاد کو ابا اپنی زندگی میں ہی بیاہ گئے تھے۔ ان سے چھوٹی نگین، امبرین اور نرمین تھی۔ نگین BA کے بعد کمپیوٹر کورس کر رہی تھی۔ وہ اپنی تینوں بہنوں کے مقابلے میں کم صورت تھی۔ کہنے والے یہی کہتے تھے کہ اپنے والد کی کاپی تھی۔ BA سے فارغ ہوتے ہی اس کا صرف ایک رشتہ آیا تھا، جسے ابا نے نامناسب سمجھتے از خود منع کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بھی اس کے رشتے کے لیے کافی پریشان اور فکر مند تھے۔ نگین کے بعد کی دونوں بہنیں خاصی خوش شکل اور خوبصورت تھیں، اس لیے ایک کا کم عمری میں ہی رشتہ خالہ کے گھر جبکہ دوسری کا چچا کے ہاں ہو گیا تھا۔ آمنہ بیگم کو نگین کی بڑھتی عمر اور رشتوں کی کمیابی نے فکر اور پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ فکر اس وقت بڑھ گئی جب اس کے ابا حیات نہ رہے اور گھر کا سارا بوجھ اکیلے شہزاد کے کندھوں پر آن گرا۔ شوہر کے انتقال کے بعد آمنہ بیگم کو بیٹیاں بھاری بھرکم بوجھ لگنے لگی۔ شہزاد کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ وہ آسانی سے گھر چلا سکتا، پھر بیٹے کے بدلتے رویے اور بہو کی خفگی اور ناراضگی کا آئے دن سامنا کرنا پڑتا۔ گھر کے حالات دیکھتے ہوئے نگین نے چچا کے توسط سے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری شروع کر دی۔ تنخواہ خاصی کم تھی، لیکن اس کی تنخواہ آمنہ بیگم کے ہاتھ آنے کی وجہ سے بہو کی چخ چخ کم ہو گئی تھی اور انہیں 100 ضرورتوں کے لیے بیٹے کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آمنہ بیگم پرسکون رہتی، مگر نگین کی بڑھتی عمر کی وجہ سے وہ تشویش میں مبتلا رہنے لگی تھی۔ رشتے کے سلسلے میں ہر بار اس کی کم صورتی آڑے آتی رہتی۔ لڑکے والوں کو یا تو خوبصورت لڑکی درکار تھی یا پھر ڈھیر سارا جہیز، اور یہ دونوں ہی چیزیں وہ فراہم کرنے سے قاصر تھے۔ آنے والوں کو گھر کی حالت سے ہی ان کے مالی حالات کی آگاہی ہو جاتی تھی۔ 3 کمروں کے ساتھ مختصر صحن پر مشتمل چھوٹا سا گھر، جس پر اچھے وقتوں میں رنگ و روغن کروایا گیا تھا۔ دوسری کسر نگین کی صورت دیکھ کر پوری ہو جاتی،
اور آنے والے دوبارہ صورت نہ دکھاتے۔ اس کے رشتے کے انتظار نے باقی دونوں بہنوں کو بھی انتظار کی سولی پر ٹانگ رکھا تھا۔ خالہ آتے ہی اس کی شادی کا رونا لے کے بیٹھ جاتی۔ دعاؤں کے ساتھ ان کا اصرار بھی جاری رہتا کہ اگر نگین کی نہیں ہو رہی تو کم از کم اس کے انتظار میں امبرین کو بوڑھا نہ کیا جائے، حالانکہ وہ اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ آمنہ بیگم کبھی ان کے فرمان سن لیتی، کبھی زچ ہو کر ٹوک دیتی۔ ارے شکیلہ بہن، زمانے کو موقع مل جائے گا کہ سگی خالہ کو کاہے کی جلدی پڑی تھی، ذرا احساس نہ کیا بھانجی کا۔ ادھر نرمین کے چچا جب بھی آتے یہی کہتے کہ اب تاریخ دے دو شادی کی۔ ارے بڑی بیٹھی ہے تو چھوٹی دونوں کو کیسے رخصت کر دوں؟ قسم سے میرا تو دل جل جاتا ہے جب صورت کی وجہ سے بچی کو انکار سننا پڑتا ہے۔ کیا تھا اگر یہ بھی ننیال پر چلی جاتی تو؟ خالہ پھر تعصب سے افسوس ظاہر کرنے لگتی۔ ہاں بس کیا کریں، مرد تو کم صورت چل جاتا ہے، مگر عورت کی کایا بڑی مٹی ہے، اس کی ساری خوبیاں بھول جاتا ہے زمانہ، یاد رہتی ہے تو فقط صورت، ورنہ ہر طرح سے سگڑ اور سلیقہ مند ہے میری بچی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، خالہ متعارف ہوئی۔ اگر یہ عرفان سے بڑی نہ ہوتی تو میں امبرین سے پہلے اس کا سوچتی۔ وہ برملا اظہار کرتی اور آمنہ بیگم دل محسوس کر رہ جاتی۔ صرف 2 ماہ ہی تو چھوٹا تھا، یہ فرق کوئی فرق نہ ہوا، مگر یہ بات بہن کو نہ کہہ سکی کیونکہ اب بیٹی کے ہونے والے سسرال کا معاملہ تھا۔ شکیلہ بہن کم اور بیٹی کی ساس زیادہ تھی، کچھ لحاظ تو رکھنا تھا۔ یوں ہی زندگی کے جھمیلوں میں 6 سال گزر گئے۔ اب تو بہن کے ساتھ ساتھ چچا چچی کا اصرار بھی بڑھنے لگا تھا۔ اب وہ کہنے لگے تھے کہ جس بیٹی کا نصیب کھل رہا ہے کم از کم اس کو ودا کر دو، نگین کی آس میں وہ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ شہزاد کے توسط سے فرقان احمد کا رشتہ آیا تھا۔ وہ شہزاد کے آفس میں کمپیوٹر سیکشن میں ہوتا تھا۔ تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی، شکل و صورت معمولی تھی تو کیا ہوا، قد چھوٹا تھا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ سر کے آگے سے بال اڑے ہوئے تھے، وہ پھر بھی انہیں قبول تھا کیونکہ وہ اپنی 2 بہنوں کو بیاہ کر انہیں اپنے گھر کر چکا تھا۔ ماں باپ کے انتقال کو مدت ہوئی تھی، بہنوں کے ہی اصرار پر وہ شادی کر رہا تھا۔ تھوڑی عمر زیادہ ہو گئی تھی مگر عمر تو نگین کی بھی بڑھ رہی تھی۔ آمنہ بیگم فرقان احمد کو دیکھ کر مطمئن نہیں تھی، وہ انہیں ذرا برابر بھی پسند نہیں آیا تھا، مگر شہزاد نے کچھ اس طرح انہیں سمجھایا تھا کہ اس کی ساری خامیاں بھی خوبیاں بن کر نظر آ رہی تھیں۔ اماں لڑکے کی شکل و صورت پر نہ جائیں، اتنی مہنگائی کے دور میں اپنا گھر قسمت والوں کا ہوتا ہے، پھر محنتی ہے، قابل ہے، تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ مرد کی عمر کون دیکھتا ہے، اس کی شرافت دیکھی جاتی ہے۔ نگین کو سمجھانا اب آپ کا کام ہے، اپنی قسم دے کر منائیں گی تو وہ انکار نہیں کر سکے گی۔ آخر اس کے بعد امبرین اور نرمین کو بھی تو بیاہنا ہے، خالہ اور چچا کب تک انتظار کریں گے؟ یہ نہ ہو نگین کے چکر میں ہم ان رشتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ کہتے کہتے اس کا لہجہ سخت ہوا تو آمنہ بیگم ٹکر ٹکر بیٹے کے تیور دیکھنے لگی، جسے روز بروز اپنی بہن کا وجود کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا تھا۔ بہو کی باتوں سے وہ الگ نالاں تھی جو پڑوس اور رشتہ داروں میں اپنی نند کی بڑھتی عمر اور کمصورتی کا رونا روتی نظر آتی تھی۔ حالانکہ بہو خود دل سے نہیں چاہتی تھی کہ نگین کا کہیں رشتہ ہو جائے۔ 6 سال سے وہ نوکری کر رہی تھی، شروع میں تنخواہ کم تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے تنخواہ بڑھا دی گئی تھی۔ کچھ وہ شام کو گھر پر بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی جس سے اچھی خاصی رقم ہو جاتی تھی۔ آمنہ بیگم نے اس رقم کی کمیٹی ڈال رکھی تھی کہ نگین کی شادی پر کام آئیں گے، اور بہو یہی چاہتی تھی اس کے شوہر پر نگین کی شادی کا بوجھ نہ پڑے اور وہ خود ہی اپنی کمائی سے اخراجات پورے کرے۔ فرقان احمد کا رشتہ شہزاد اور آمنہ بیگم کو غیبی امداد لگا تھا اور اب بے حد پسند تھا۔ انہوں نے اپنی رضامندی سے نگین کو آگاہ کر دیا تھا، مگر اماں مجھے کچھ وقت تو دیں سوچنے کے لیے۔ وہ حیران پریشان انہیں تشویش میں مبتلا کر گئی۔ اب اور کتنا سوچنا ہے، خیر سے 32 کی ہونے والی ہو، بال کیا سفید کرنے ہیں شادی سے پہلے۔ وہ ناراض ہوئی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ زچ ہوئی۔ پھر کیوں وقت چاہیے؟ خیر سے اچھا گھرانہ ہے، شریف لڑکا ہے،
محنتی اور قابل ہے۔ آمنہ بیگم اس سے زیادہ فرقان احمد کی خوبیاں بیان نہ کر پائیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر کچھ وقت چاہیے، اگر آپ مجھے دیں تو۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ دیکھو، اچھی طرح سوچ سمجھ لو، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ نہ ہو کہ تیرے ابا کی طرح میں بھی اس آس میں۔ وہ اداس ہو گئیں تو نگین نے انہیں اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں، اللہ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ ابھی تو آپ نے اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کی شادیاں بھی دیکھنی ہے۔ وہ انہیں سنہری خواب دکھا رہی تھی تو وہ بھی اچھی امید اور آس لیے چپ ہو گئیں۔ بات پھر سے آئی گئی ہو گئی۔ 1 ماہ بعد فرقان احمد کی بہنیں گھر چلی آئیں۔ اس وقت وہ شام میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ انہیں سادہ سے حلیے اور سادہ مزاج کی نگین بے حد پسند آئی، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے بھائی کے جوڑ کی لگی۔ مگر چونکہ نگین نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا تو آمنہ بیگم نے انہیں 1 ہفتے بعد سوچ کر جواب دینے کا کہا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد تو بہو اور بیٹے کی زبان چل پڑی، جو ماں کی کمزوری اور کوتاہی کو ہدف بنا کر تاک تاک کر وار کرنے لگے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس شہزادے کے انتظار میں ہے نگین، جو اسے سوچنے کا وقت چاہیے۔ اماں، آپ کا بھی کچھ روب نہیں ہے بیٹی پر، کم از کم میرا ہی خیال کر لیں۔ اس کی شادی کروں گا تو ہی باقی دونوں بہنوں کی شادی ہوگی، تب تک میرے اپنے بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو بیاہنے کی فکر سوار ہو جائے گی۔ کیا میرا زندگی پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا میں اسی حساب کتاب میں لگا رہوں گا پوری عمر؟ آپ کی اس خود غرضی کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ صرف بیٹیاں ہی آپ کی اولاد ہیں، خاص کر نگین۔ میں تو آپ کا بیٹا ہوں ہی نہیں۔ آپ مانتی کہاں ہیں مجھے اپنا بیٹا؟ اس کو سمجھاتی نہیں ہے جو مسلسل انکار پر انکار کیے جا رہی ہے۔ شہزاد مسلسل ماں کو بولے جا رہا تھا اور بہو بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نتھنے پھلا رہی تھی۔ اسی لیے آمنہ بیگم نے اگلے روز سویرے ہی سویرے اس کی خوب کلاس لے لی تھی، اور تھک ہار کر اس نے 2-3 دن کا وقت پھر سے مانگا تھا۔ اسد سے وہ کھل کر بات کر لینا چاہتی تھی۔ ان دونوں کی ملاقات اس وقت ہوئی جب گھر کے حالات سے تنگ آ کر اس نے نوکری شروع کی۔ بس اسٹاپ پر وہ بھی آفس جانے کے لیے انتظار میں کھڑا ہوتا تھا۔ شروع میں بس ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے رہنے کے بعد آخر کار اس نے نگین سے بات کرنا شروع کی۔ وہ بے حد سلجھی ہوئی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، جو کہ اس کے انداز و اطوار سے صاف چھلکتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات یا حرکت نہیں کی تھی۔ فون نمبرز کے تبادلے کے بعد بھی وہ کبھی کبھار ہی اس سے بات کیا کرتا تھا، کیونکہ اس کی روٹین بے حد ٹف تھی۔ اسد اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کی 3 چھوٹی بہنیں اور 1 بھائی تھا۔ باپ ایک معمولی سا ٹیکسی ڈرائیور تھا، جو کہ اب فالج کے مرض کے بستر پر پڑا تھا، جبکہ ماں ایک سادہ سی گھریلو خاتون تھی، جو سلائی کر کے بیٹے کا بوجھ بانٹنے کی صحیح کرتی تھیں۔ اسد کی بہنیں زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں، بڑی 2 نے مڈل تک، جبکہ سب سے چھوٹی نے میٹرک کر رکھا تھا، اور سب ہی اچھے رشتے کے انتظار میں باپ کی دہلیز پر پڑی تھیں۔ گھر کا ماحول اور گھر والوں کی سوچ اسد کے مطابق پرانی تھی۔ انہیں موبائل وغیرہ استعمال کرنا نہیں آتا تھا، نہ ہی انہیں لڑکیوں کا موبائل استعمال کرنا پسند تھا۔ اسد نے اسی لیے نگین کو خود سے رابطہ کرنے، میسج یا کال کرنے سے منع کر رکھا تھا، تاکہ گھر والوں کی نظر میں وہ مشکوک نہ ہو، کیونکہ جوان بہنیں اور ماں کیا سوچتی کہ لڑکیوں کے فون آتے ہیں۔ نگین اسد کی مجبوری سمجھتے ہوئے کبھی بھی اس سے خود سے رابطہ نہ کرتی، مگر اب اس نے سوچا تھا کہ اسے میسج کر کے ملاقات کے بارے میں کہے، کیونکہ یہ ناگزیر ہو چکا تھا۔ گو کہ ان کے بیچ کبھی بھی روایتی پیار محبت کی باتیں اور شادی کا موضوع گفتگو نہیں بنا تھا، مگر وہ جانتی تھی مہذب ہونے کی وجہ سے وہ جھجک محسوس کرتا ہے۔ نگین کو اس کی یہ جھجک خوب بھاتی تھی۔ ماں کی اتنی سلواتیں سننے کے بعد اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اسکول سے واپسی پر اسد سے ملاقات ضرور کرے گی۔ سارا دن اس کا دماغ اسی کشمکش میں الجھا رہا کہ اپنی نسوانیت کو بھلا کر اسے شادی کی بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ اسے گمسم دیکھتے ایک کولیگ نے پوچھ ہی لیا کہ آج اس کو آخر کیا ہوا ہے۔ وہ اتنی اداس اور پریشان کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ شہلا اس کی بے حد اچھی کولیگ تھی۔ اس نے اپنے دل کی بات اس سے کہہ ڈالی۔
اسے ویسے بھی کسی سامع کی تلاش تھی جو اس کو سن لیتا اور کوئی اچھا مشورہ دیتا۔ شہلا نے ساری بات جانتے ہوئے اسے اسد سے مل کر بات کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے مطابق یہ ہماری زندگی ہے اور اگر اسے اپنی مرضی کے شخص کے ساتھ ہی نہ گزارا تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس میں گھٹ گھٹ کر جیا جائے۔ شہلا نے خود بھی لو میرج ہی کی تھی، مگر وہ ایک عیسائی لڑکی تھی۔ ان کے ہاں اپنی مرضی کی شادی کو اتنا ہوا نہیں بنایا جاتا ہوگا، تو ہی اس نے اسے بھی یہی مشورہ دیا۔ مگر نگین تذبذب کا شکار تھی۔ اسے خود سے شادی کی بات کرتے ہوئے حیا آتی تھی۔ اسی سوچ بچار میں اسکول سے چھٹی ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسد کے آفس جانے کے بجائے گھر آ گئی، جہاں بڑی بہن سمرین اپنے بچوں کے ساتھ میکے آئی ہوئی تھی۔ صبح ہی صبح اماں نے آج رج کے اس کی کلاس لی تھی اور اب بڑی بہن نے کھانا تک نہ کھایا تھا اور اسے خوب سنائی۔ وہ خاموشی سے اس کی ہر بات کو سنتی رہی۔ جتنا اس کی بہن چھوٹی بہنوں اور بھابھی کے سامنے اس کی بے عزتی کر چکی تھی، اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ رات کو وہ لازمی اسد کو فون کر ڈالے گی، پھر چاہے اس نے فون کرنے سے منع کیا ہوا ہے، لیکن اب وہ مزید کسی کی بات نہیں سنے گی۔ سمرین مسلسل اسے بول رہی تھی۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بولنے سے روکا، وہ ایک دم چپ ہوئی۔ اماں نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ بھابھی کا منہ ایک دم کھل گیا، کیونکہ نگین یوں کسی کی بات کو کاٹ کر نہیں ٹوکا کرتی تھی۔ میں اپنا جواب آپ کو کل صبح دوں گی، اب اس موضوع پر صبح ہی بات ہوگی۔ کیا اب میں کھانا کھا لوں یا آپ کو مزید اپنی انرجی ویسٹ کرنی ہے آپی؟ سمرین اس کے تیور دیکھ کر چپ کی چپ رہ گئی، جبکہ آمنہ خاتون نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو کل صبح تک تو ہم اور انتظار کر ہی لیں گے۔ بھابھی نے ہاں کہتے سر جھٹکا اور اپنے کام میں پھر سے مشغول ہو گئی۔ نگین کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی جب وہ اسد کو فون کرتی، اور وہ موقع اسے بھابھی نے فراہم کر دیا۔ رات ہوتے ہی سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ بھتیجی کو بخار تھا جس کی وجہ سے وہ بے حد چڑچڑا پن محسوس کر رہی تھی۔ بھابھی نے نگین پر بھائی کو کھانا دینے کی ذمہ داری لگائی اور خود کمرے میں گھس گئی۔ باقی سب بھی بستر میں دبکے ہوئے تھے۔ بھائی کسی کام سے باہر گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو نگین نے کھانا گرم کر کے انہی کے کمرے میں دے دیا اور کچن میں آتے ہی اپنے موبائل سے اسد کو کال ملائی۔ 2 بار کال ملانے پر کسی نے کال نہیں اٹھائی تو وہ جھنجھلا اٹھی۔ آخر تیسری بار فون اٹھا لیا تھا اور اس کے ہیلو کہنے پر تڑختی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جی، کس سے بات کرنی ہے؟ نگین حیران ہوئی۔ اسد کی بہنیں اس سے چھوٹی ہیں، وہ اس طرح تو بات نہیں کر سکتی اپنے بھائی کے فون پر، اگر فون آئے تو۔ وہ سوچ کر رہ گئی، پھر اس کے کان کے پردے پھاڑتے ہوئے مقابل گویا ہوئی۔ بی بی جواب دو یا میں فون رکھوں؟ جی مجھے اسد سے بات کرنی ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس کے ہکلا کر پوچھنے پر آگے سے اسے ہنسی سنائی دی۔ چلو جی، اسد صاحب کی ایک اور محبوبہ۔ جانے کتنی لڑکیوں سے بات کرتا ہے وہ، اور کبھی جو فون آ جائے تو مجھے ہی انہیں بتانا پڑتا ہے کہ شادی شدہ ہے یہ حضرت، بیوی ہوں میں اس کی۔ اور تمہاری کیا ایسی ہی تربیت کی گئی ہے جو تم یوں آدھی رات کسی بھی نامحرم کو فون کھڑکانے بیٹھ جاتی ہو؟ غضب خدا کا، کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ نگین کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں یک لخت پانی آ ٹھہرا تھا۔ آپ اسے بلا دیں گی پلیز؟ بھرائی آواز میں اس نے ایک آخری امید کے تحت پوچھا۔ بتا دوں گی میں اسے کہ اس کی گرل فرینڈ کا فون آیا تھا، ابھی تو وہ اپنے بیٹے کی دوائی لینے گیا ہے۔ کیا بتایا نہیں اس نے کہ کیوں 2-3 روز سے غیر حاضر ہے آفس سے؟ استہزائیہ لہجے میں وہ بولی تو نگین نے موبائل کان سے ہٹا لیا۔ وہ موبائل ایک طرف رکھے منہ پر ہاتھ دباتے ہوئے سسک اٹھی۔ یہ اصلیت تھی اسد کی، جس کی وجہ سے اس کی ماں کو بھائی بھابھی کی اتنی باتیں سننی پڑ رہی تھی، اور اسے سب کی پتہ نہیں اماں کی کس دعا اور اس کی کس نیکی نے اسے بچا لیا تھا۔ وہ رب کی شکر گزار تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اماں کو فرقان احمد کے رشتے کے بارے میں مثبت جواب دے دیا تھا۔ وہ نہال تھیں اور سمرین نے بھی اس سے اپنے رویے اور ڈانٹ کی معذرت کی تھی، مگر اس کا دل اس قدر درد کا پھوڑا بنا ہوا تھا کہ وہ مسکرا تک نہ سکی۔
بس اسٹاپ پر پہنچی تو اسد آج اسے وہاں دکھائی دیا۔ 3 دن کی غیر حاضری کے بعد وہ آ گیا تھا۔ یقیناً اس کے بچے کی طبیعت اب ٹھیک تھی۔ وہ اس کی طرف آیا۔ کیا بات ہے، بڑی خاموش ہو؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ اتنے دن کہاں تھے؟ ہاں، وہ ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے سفید جھوٹ پر نگین نے اسے دیکھا۔ کس قدر منجھا ہوا اداکار تھا یہ شخص۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے جھکا گئی۔ اچھا، میں کارڈ لانا بھول گئی، آج کل لے کر آؤں گی۔ کارڈ؟ تمہاری بہن کی شادی ہو رہی ہے؟ اسے معلوم تھا چھوٹی دونوں بہنوں کی نسبت طے تھی اور باقی بہن بھائی شادی شدہ تھے۔ اس نے سرسری سا پوچھا۔ شادی کا ہی ہے مگر بہن کی نہیں، میری ہو رہی ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ تو وہ کئی ثانیوں تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ نگین کو اس کا چہرہ پھیکا محسوس ہوا تھا۔ اوہ، مبارک ہو۔ وہ سنبھل کر اسے وش کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم خوش ہوگے، آخر کو میرے دوست ہو۔ وہ جتا رہی تھی، طنز کر رہی تھی۔ صرف دوست؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اسد کو یکسر اجنبی اور غیر لگ رہا تھا۔ تبھی اس کی بس آ گئی اور وہ بس میں چڑھ کر اپنی سیٹ تلاش کرنے لگی۔ اس نے مڑ کر اس شخص کے چہرے پر شرمندگی، ملال یا افسردگی کو دیکھنا نہیں چاہا۔ اسے معلوم تھا کہ ایسے فنکار لوگوں کی زندگی میں کسی کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں ایک طرح سے عادت ہوتی ہے میل جول بڑھانے، دوستیاں رکھنے اور صنف نازک میں دلچسپی لینے کی۔ کچھ لوگ ندیدوں کی طرح دیکھ کر ہوس پوری کرتے ہیں اور کچھ اسد کی طرح ٹائم پاس کر کے۔ بظاہر سوبر، سنجیدہ، اسمارٹ اور ساتھ ہی ساتھ منجھے ہوئے اداکار۔ اس نے تلخی سے سوچتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔